ناظرین، اسرائیل کی گولان ہائٹس، جارڈن ویلی اور ڈیڈ سی پر جنگی مشقوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ 7 ویسٹ بینک سے اب تک کی بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ 20,000 فلسطینیوں کو ڈسپلیس کر دیا گیا ہے۔ 25 سالوں کے بعد یہ سب سے بڑی وہاں پر لڑائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے تو یہی تھا کہ اچھا ویسٹ بینک کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، آپریشن جاری ہے، یہ وہ، لیکن 20,000 فلسطینیوں کو ڈسپلیس کر دیا گیا ہے۔ یعنی ابھی کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے ساتھ ہی خطے میں کھلبلی مچ گئی ہے، کیونکہ یہ تو فل سکیل وار ہے۔ مطلب 20,000 فلسطینی اس وقت ویسٹ بینک کے اندر ڈسپلیس کر دیے جا چکے ہیں، ان کے گھر گرائے جا چکے ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جا چکا ہے۔ تو آپ سوچئے 20,000 لوگ کتنے گھروں میں رہ رہے ہوں گے اور کتنے گھر انہوں نے گرائے ہیں۔ پورا جو جینن کا علاقہ ہے وہ سارے کا سارا خالی کروا لیا گیا، وہاں سے مکمل طور پر فلسطینیوں کو جو ہے وہ ایویکویٹ کر دیا گیا ہے، ڈسپلیس کر دیا گیا ہے۔ تو ویسٹ بینک کے اندر معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں، اور ساتھ جارڈن بارڈر کے اوپر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر اسرائیل نے جنگی مشقیں اور بڑھا دی ہیں۔ ساتھ ڈیڈ سی، یہ سارا جارڈن بارڈر کا ایریا، یہاں پر جنگی مشقیں۔ اس کے ساتھ جو سیکنڈ فیز ہے ناظرین، اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ سیکنڈ فیز جو سیز فائر کا ہے، کیا وہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اس کے اوپر اب ریزسٹنس بھی مختلف انداز میں سوچ رہی ہے۔ جب سے یہ پلان آیا ہے کہ ڈسپلیس کیا جانا ہے، تو اب ریزسٹنس بھی اس انداز میں دیکھ رہی ہے کہ ہمیں مزید گارنٹیز چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ریزسٹنس بھی اب سیکنڈ فیز کی طرف نہ جائے، بلکہ پہلے گارنٹیز مانگے، اور ادھر سے اسرائیل تو چاہتا ہی ہے کہ جنگ چھڑے۔ تو کچھ ایسا نیا سینیریو بن رہا ہے کہ جس میں سیکنڈ فیز آگے چلتا ہوا شاید بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے، اور وہاں اندرونی لڑائی بہت تیز ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے بائیڈن، جیک سلون اور بلنکن تینوں کو ان کی سیکورٹی کلیئرنس یہ ریووک کر دی ہے، اور معاملات شاید ان کی گرفتاری کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایران نے ریزسٹنس کو مکمل جنگی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کو مزید جنگی مدد کا ایران نے اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو عرب ورلڈ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اب پوزیشن لے چکی ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں ہے، فلسطینی ریاست ان کو لینا ہی پڑے گی۔ اور بہت بڑی خبر، نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں، ان کی صحت بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں کی جو صحت ہے وہ تیزی کے ساتھ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جو سارے پلانز آئے ہیں اور جو منصوبے ہیں وہ تو انہوں نے کرنے ہیں، اور دونوں کے حوالے سے، ٹرمپ کے حوالے سے تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ آگے آنے والے مہینے بہت ڈیفیکلٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، سارا نیا منظرنامہ، اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ریزسٹنس اس کیا نئے منصوبوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اس کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسلامی دنیا کہاں پر کھڑی ہے، اور جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ہے، ابراہم اکارڈز ہیں، اس طرح معاملہ بڑھے گا، یا پھر واپس وہ پرانے دور میں جو عرب ورلڈ کے آباء و اجداد نے جو پوزیشنز لی، جو کنگ فیصل نے پوزیشن لی، جو باقی عرب ورلڈ نے پوزیشن لی، موجودہ لیڈرشپ کے آباء و اجداد نے، کیا ہم واپس اس دور میں جا رہے ہیں، یا پھر آگے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا سینیریو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کا سب سے بڑا سوال جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور ہر میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، ہر کسی کے ذہن کے اندر ہے کہ what's next، آگے کیا ہوگا، اور چونکہ پل پل جو صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حتمی طور پر کہی جا سکے، اس لیے ہر ٹائم یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کیونکہ روزانہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں ایک چیز بہت حتمی ہو چکی ہے، اور وہ ایک چیز حتمی یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے ٹرمپ کی صدارت کے اندر، کہ نو پیلسٹین اسٹیٹ۔ یہ 75 سال کے بعد سب سے بڑا پالیسی شفٹ ہے جو پچھلے 5 دنوں کے اندر آیا ہے۔ یعنی پھر ہم اس کو ڈسکس کر چکیں گے، 2 اسٹیٹ سولوشن یا پیلسٹینین اسٹیٹ، یہ تو کبھی امریکہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک سو کالڈ اور لالی پاپ تھا جو دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی جب بھی پوچھا جاتا کیا ہوگا جی، 2 اسٹیٹ بنے گا، پتہ نہیں کب بنے گا، فلسطین ریاست بنے گی جی، ہم تو اس کو سپورٹ کر۔ لیکن جو بہت بڑی تبدیلی اس وقت آ چکی ہے پچھلے 5 دنوں سے، وہ یہ ہے کہ فلسطینی ریاست نہیں ہے، یعنی مذاکرات کے ذریعے فلسطینی ریاست نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر مذاکرات کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دوسری طرف جو عرب ورلڈ ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے اسرائیل سے، تعلقات کو ریورس کر رہی ہے، یعنی ادھر امریکہ جو ہے وہ ایکسٹریم کے اوپر چلا گیا ٹرمپ کی قیادت کے اندر، اسرائیل تو آلریڈی ایکسٹریم کے اوپر تھا، لیکن امریکہ ایکسٹریم کے اوپر چلا گیا ہے کہ نو پیلسٹین اسٹیٹ، اور فلسطینی تو نکل جائیں اور ان کا
دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ عرب ورلڈ بھی جو اسرائیل کے ساتھ انگیج کر رہی تھی، پنگے بڑھا رہی تھی، وہ بھی دوسری طرف جا کر کھڑی ہوگی، یہ بالکل کلیئر پوزیشن کے ساتھ کہ فلسطینی ریاست سے تو پھر کم پر ہم بھی کو بات نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ یہ سمجھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو موجودہ عرب لیڈرشپ ہے ان کو کوئی زیادہ دلچسپی ہو فلسطینی ریاست میں، کوئی شاید ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے فلسطینی ریاست میں. ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی ظلم جاری رہے، لیکن فلسطینی ریاست کے لیے بھی ان کو زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن جو سینیریو بن چکا ہے، جو ڈائنامکس بدل رہے ہیں، جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں، اور پھر سعودی عرب جیسا ملک، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامک ورلڈ کا جو لیڈر ہے وہ بنا رہے. تو لیڈر بننے کے لیے تو پھر آگے فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر پوزیشن لینا پڑے گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب عرب ورلڈ جو ہے وہ سمجھ لے کے ڈٹ گئی ہے. انہوں نے بھی اپنا سٹانس کلیئر کر دیا ہے کہ فلسطینی ریاست سے کم پر تو ہم بھی بات نہیں کریں گے. یعنی اب یہ بات سمجھیے، امریکہ کہہ رہا ہے کوئی فلسطینی ریاست نہیں، عرب ورلڈ کہہ رہی ہے، اور ایران تو پہلی میدان جنگ کے اندر ہے، ترکی کا بھی آلموسٹ سٹانس اب عرب ورلڈ کے ساتھ ہی ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ بات نہ کی جائے. اب ناظرین فی الحال اگر ہم دیکھیں کہ ٹرمپ پتلی گلی سے فی الحال تو نکل گیا، جو اس نے غزہ کے اوپر پلان دیا کہ ڈسپلیس کریں اور ابھی تیاری کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور کہا کہ نو الٹرنیٹیوز فار پیلسٹینینز. ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ اگلے دن کے اندر اندر کام شروع ہو جائے گا فلسطینیوں کو نکالنے کے حوالے سے. اسرائیل میں تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی کہ بندرگاہ بنائی جائے، ایئرپورٹ بنایا جائے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے حوالے سے. لیکن جو دنیا کا ریئیکشن آیا، جو امریکہ کے اندر سے ریئیکشن آیا، اس کے بعد جو ٹرمپ ہے وہ فی الحال اس نے کہا جی کوئی جلدی نہیں ہے. حالانکہ دنیا اس کے اوپر حیران ہے، پریشان ہے، تشویش کا شکار ہے کہ ان کا پالا کس طرح کے بندے سے پڑ گیا ہے. یہ کون شخص ہے جو امریکہ کا صدر بن گیا ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کے اوپر وہ پہلے تو اتنا انلیجیٹیمیٹ، irrational اور بوگس ساتھ دے رہا ہے. یعنی وہ پلان جو کوئی اسرائیلی لیڈر بھی کسی انٹرنیشنل فورم پر نہیں دے سکا، وہ ٹرمپ نے بڑی آسانی کے ساتھ دے دیا. دنیا نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کیا، تو اس کے بعد جناب پیچھے ہٹ گیا اور بڑی آسانی سے کہہ رہا ہے اچھا یہ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، اچھا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. مطلب چپکے سے جب وہ آسانی کے ساتھ پیچھے بھی ہٹ گیا. تو دنیا حیران ہے اس شخص کے اس طریقے کے اوپر، اس کے سٹائل کے اوپر. اچھا اب اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. دنیا کو تجسس تھا نا کہ بھئی یہ پلان دیا کس نے. آج تک تو کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکا کہ بھئی امریکی فوجیں جائیں گے اور وہاں پر، یا امریکہ کھل کر آ کر کہے. دیکھیں 15 مہینوں میں امریکہ نے کیا یہی ہے، جو اسلحہ دیا ہے اس کا مقصد یہی تھا، فلسطینیوں کو ڈسپلیس ہی کرنا تھا، اور کیا تھا اس کا مقصد. لیکن امریکہ کا کھل کر آ کر ایسی چیز کو سپورٹ کرنا، تو ایسا تو کبھی ہوا نہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ پلان دیا کس نے. اور چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ کاغذ سے لکھا ہوا پڑھ رہا تھا، جو کہ ان یوزول ہے، ٹرمپ پڑھا ہوا لکھا ہوا جو نہیں پڑھتا ہے، تو اس سے یہ ایک بات کنفرم ہوئی کہ یہ تو کسی نے لکھ کر دیا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ پریس کانفرنس میں آیا ہے تو پتہ نہیں اس کے ذہن میں بات آ گئی اس نے کہہ دی، نہیں یہ پہلے لکھا ہوا تھا، بائی پلان تھا، اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بولا ہے. تو اب وہ بندہ سامنے آیا، وہ جناب ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کرشنر. یہ بیسیکلی ان کا آئیڈیا تھا، اور پچھلے سال سے اب وہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جیرڈ کرشنر نے باقاعدہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا، اور اسی نے یہ پھر اس پلان کو آگے بڑھایا. اور ٹرمپ نے، یعنی یہ بنیادی آئیڈیا جیرڈ کرشنر کا جو سمجھ لے کہ ساری چیزوں کو مینج کرتا ہے، تو یہ اس کا آئیڈیا تھا. اب ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ جیرڈ کرشنر، یعنی ٹرمپ تو فی الحال پتلی گلی سے نکل گیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ نو رش فار غزہ، بھی کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن جیرڈ کرشنر جو ہے وہ اس وقت ملاقاتیں کر رہا ہے بلینئرز کے ساتھ، انویسٹرز کے ساتھ، کہ غزہ میں آپ کون سا کسینو بنائیں گے، کون سا ہوٹل بنائیں گے، بیچ کے اوپر کیا بنائیں گے، کتنے گولف کورسز بنائیں گے. یہ جیرڈ کرشنر اس وقت ملاقاتیں کر رہا ہے انویسٹرز کے ساتھ. اچھا اس کے ساتھ اگلی بات یہ دیکھیے کہ تازہ ترین جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر کیمیکل ویپنز استعمال کیے ہیں. کیمیکل ویپنز غزہ کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے. اور وہ کیمیکل ویپنز کس لیے استعمال ہوئے ہیں؟ غزہ کو ان انہیبیٹیبل بنانے کے لیے، کہ یہ مکمل طور پر رہنے کے قابل ہی نہ رہے، اس طرح کے، اس لیے وہ ہتھیار جو استعمال کیے گئے ہیں. اور یہ پھر آپ دیکھیے نا، یہ تو صدم ظریفی ہے کہ پچھلی جو ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کی، اس نے اسلحہ دیا کہ غزہ کو ڈیمولیشن سائٹ بنا دیا جائے، اور جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے
وہ اس بنیاد کے اوپر آ کر کہہ رہی ہے کہ چونکہ دیکھو یہ تو غزہ تباہ ہو چکا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے فلسطینی یہاں سے نکل جائے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیا کس نے، چونکہ یہ ہو چکا ہے تو اس لیے فلسطینی وہ یہاں پر کیا کریں گے، اب یہاں سے وہ نکل جائیں چونکہ یہ تو مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بائی پلان یہ سارا کچھ کیا گیا، یعنی ایک پلان جو ہے وہ اس کا تسلسل ہے۔ اب دیکھنا، میں نے آپ کو کہا نا جیرڈ کرشنر پچھلے سال سے یہ شروع کر چکا تھا، یہ بات اسرائیلیوں کے ساتھ اس کی بات چل رہی تھی، ٹرمپ کے ساتھ بات چل رہی تھی، تو یہ سارا اس لیے کیا جا رہا تھا کہ یہ والا پلان جو اس وقت سامنے آیا ہے وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے اس سارے سینیریو کے اندر کہ کیا ٹرمپ اور نتن یاہو اسرائیل فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے؟ بھائی جب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو اگلا سوال پھر یہی ہے کہ کیا وہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نو۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل میں ایک ڈسٹرکٹیو، بڑے ڈارک اور بڑے ایک تباہ کن ڈینجرس ٹائم کے اندر دراصل داخل ہو چکے ہیں، جس میں اور جنگیں ہیں، جس میں اور تباہی ہے، جس میں اور کرائسس ہیں، جس میں ٹرمپ اور اسرائیل ان کی جانب سے ایسے تباہ کن، ڈینجرس، بوگس، انلیجیٹیمیٹ پلانز آتے رہیں گے، الٹے سیدھے اس طرح کے پلانز اور حربے ان کی جانب سے آتے رہیں گے۔ یعنی فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے حوالے سے یا فلسطینی کاز کو وائپ آؤٹ کرنے کے حوالے سے ان کی جانب سے ایسے ظالمانہ جو اٹیمپٹس ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ تو اسی لیے جب ادھر سے یہ سلسلہ نہیں رکنے والا، یعنی ادھر سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، مطلب امن کی وہ اب بات بھی نہیں کر رہے، جو کہ امن انہوں نے کبھی کرنا بھی نہیں تھا، لیکن اب تو وہ بات بھی نہیں کر رہے، تو پھر آگے سے جواب بھی جاتا رہے گا۔ تو اس لیے اصل میں ہم اس ڈسٹرکٹیو اور مزید جنگوں والے ٹائم کے اندر داخل ہو گئے، ادھر سے ان کے حربے اور آگے سے پھر ریزسٹنس تو موجود ہے۔ اچھا، وہاں پر اب ایک اور چیز ہو رہی ہے جو اس ڈسٹرکٹیو ٹائم کا اور ثبوت ہے، جو ایک تفصیلی ویڈیو تھا ہم اس پر بنا چکے ہیں، لیکن اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹرمپ اپنے آپ کو مسایا ایزیوم کر رہا ہے، وہ آئیڈیالوجی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یعنی ایک طرف کمرشل انٹرسٹ ہے، اب اس کو پورا جیرڈ کرشنر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، ایک پورا کمرشل انٹرسٹ ہے، وہاں پر ٹرمپ ٹاورز بنیں گے، ہوٹلز بنیں گے، سارا وہ وہاں پر بنایا جائے گا، ایک کمرشل انٹرسٹ ہے۔ دوسرا وہ ایک مذہبی جو معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسایا بنا رہا ہے، اور وہاں پر دن رات ٹرمپ کی خوشامد بھی جاری ہے اور اس کو باور کرایا جا رہا ہے کہ، اور ٹرمپ اس بات کو پراپرلی ایزیوم کر رہا ہے کہ وہ بندہ ہے جو مسایا کو لانے والا، اور سارا مطلب جو ان کی مذہبی پوری آئیڈیالوجی ہے۔ اور وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے، جو اسرائیلی زائنسٹ ہیں، جو ایونجلیکل ہیں، وہ پراپر امریکہ میں، یورپ میں اس وقت لیکچرز دے رہے ہیں کہ ٹرمپ ہی وہ بندہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور کرائسٹ کی آمد سے پہلے یہی وہ آخری لیڈر ہے، کرائسٹ کو لانے والا یہی بندہ ہے، وہ پراپر، اور یعنی گاڈز مین کہہ کے ٹرمپ کو وہاں پر بتایا جا رہا ہے، پراپر سپیچز ہو رہی ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، اور وہاں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی یا کنسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ ہم کوئی ایزیوم نہیں کر رہے ہیں، یہ امریکہ میں اس وقت کھلے عام ہو رہا ہے۔ تو وہ آئیڈیالوجی بھی تو ٹرمپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو سوچئے، جو بندہ اتنے، ایک تو ڈینجرس آئیڈیالوجی، دوسرا اس طرح کی سوچ، تو اس کا نتیجہ آگے پھر اب دیکھیے کیا نکلنے۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیے اس کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ تو بندہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ابھی ایک جنا کمپلیٹ ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ دی ہے، اس میں 30+ ڈاکٹرز ہیں غالباً، انہوں نے کہا ہے کہ مینٹلی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ فٹ نہیں ہیں فار لیڈرشپ رول۔ تو اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیجیے اور اس کا نتیجہ پھر دیکھیے۔ لیکن اگین سوال پھر وہی ہے کہ ان کے جو نئے حربے آتے رہیں گے، اور ان کی یہ جو انٹینشنز ہے فلسطین کو وائپ آؤٹ کرنے کی، ایک تو یہ ہے نا جو ابھی آ چکا ہے، اس کے بعد جو مزید آنے ہیں یا اسی کو مزید وہ پرسو کریں گے، تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے بگ نو، کسی طور پر نہیں ہو سکتے۔ اس کی جو بڑی اہم وجوہات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو امریکہ کے اندر سے بڑی شدید ریزنٹمنٹ شروع ہو چکی ہے ٹرمپ کے خلاف، اس کو گرانے کے لیے، اور ایک تو سینیٹرز کے بعد سینیٹر جو ایک کے بعد ایک سینیٹر وہاں پر سامنے آ رہا ہے جو ٹرمپ کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو امریکہ کے لیے بندہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ مطلب یہ امریکی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اتنی جلدی وہاں پر کسی ایڈمنسٹریشن کے خلاف یہ ایسی تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ابھی ایک اور واقعہ ہوا ہے،
ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن، بلنکن اور جیک سلون اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ریووک کرنے جا رہا ہے. اب یہ جو تینوں بندے ہیں ان کا کیا کردار ہے اس سارے ظلم کے اندر یہ ہمیں پتا ہے. یہ پوری طرح سے شامل رہے, ان کی گرین لائٹ کے ساتھ جو کچھ غزہ میں ہوا یہ پورے اس کے اندر حصے دار ہیں. لیکن ہم تو اندرونی نتیجے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی ریووک کر رہا ہے, آگے مزید ان کی گرفتاری کی طرح معاملہ جائے گا. تو جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا یہ والے بھی تو بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں نا, تو یہ کیا کریں گے اب جب بات ان کے اوپر آ چکی ہے, یعنی اندرونی لڑائی جب شروع ہو گئی ہے تو اس کا اثر کیا پڑے گا کہ وہ بھی تو پھر ٹرمپ کو گرانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بات ان کے سروائیول کے اوپر آ گئی ہے. تو وہ اپنے فائدے کے لیے ٹرمپ کو گرانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے, اور پھر ایک ساتھ موومنٹ بھی ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی اپنے کسی بھی پلان کو امپلیمنٹ نہیں کروا پائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کی ہیلتھ ہے اس وقت وہ 78 ایئرز کا ہے اور اوپر 7 مہینے غالباً. تو جب بائیڈن نے حلف لیا تھا وہ بھی اتنا تقریباً اس کی عمر تھی. ابھی ڈاکٹرز کی نئی رپورٹ کے مطابق کہ اگلے آنے والے مہینوں میں اس کی صحت اور گر سکتی ہے. تو ایک طرف دنیا بھر کی ریجیکشن, اس کی آئسولیشن, امریکہ کے اندر اتنی بڑی لڑائی اور امریکہ کے اندر اس کا آئسولیٹ ہو جانا, اور پھر نہ مورل سپورٹ ہوگی نہ, اور ایک کنٹروورشل شخصیت جو ہے وہ بن چکا ہوگا, تو اس میں ہیلتھ بھی بگڑ رہی ہوگی. تو کیسے امپلیمنٹیشن. اور نیتن یاہو کے حوالے سے بھی خبر سن لیجئے. نیتن یاہو کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو کی حالت بھی تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے. نیتن یاہو کی جو صحت ہے وہ تیزی کے ساتھ گر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی وہ ہسپتال کے اندر بھی داخل ہوا ہے اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بیمار پڑ رہا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ بیمار پڑ رہا ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قدرت کی لاٹھی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اسی کی دنیا ہے تو اس نے بہرحال حساب تو کرنا ہے, تو وہ قدرت کی لاٹھی بھی کہیں نہ کہیں پڑنی ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی 6 مہینوں کے اندر یہ اپنے پلانز پورے کروا سکتے ہیں. یہ تو پھر لمبی جنگ ہوئی نا جو ان کے پلانز ہیں. بھائی لڑکے انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو لمبی جنگ ہے. تو آپ کے سامنے یہ سینیریو ہے, اندرونی مخالفت نیتن یاہو کے خلاف بھی, ٹرمپ کے خلاف بھی, بیرونی مخالفت دونوں کے خلاف, دونوں کی صحت, ٹھیک ہے, اور آگے سے پھر ریزسٹنس, پھر عرب ورلڈ, پھر رشیا چائنا, پھر برکس, پھر گلوبل ساؤتھ. تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے گولز کسی طور پر اچیو ہو جائیں گے. ہاں ایک بات سرٹن ہے, ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کی ایسی سوچ, ایسی آئیڈیالوجیز کی وجہ سے دنیا کو ایک بہت بڑی جنگوں سے گزرنا پڑے گا. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے. تو ان کی اٹیمپٹس ہوتی رہیں گی اور آگے سے ریزسٹنس جو ہے ان کے ساتھ ایران کھڑا ہے, عرب ورلڈ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, رشیا چائنا کھڑے ہیں, پوری انسانیت کھڑی ہے. تو وہ ان کا جو جواب ہے وہ دیتے رہیں گے. اس لیے کیوس آفٹر کیوس, کرائسس آفٹر کرائسس جو وہ آتا رہے گا. اب جیسا کہ اگلی خبر آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی کے حوالے سے خبر ہے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, گولان ہائٹس, جارڈن ویلی اور ڈیڈ سی جو ہے وہاں پر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. اب کیا ریزن بنتی ہے گولان ہائٹس, جارڈن ویلی اور ڈیڈ سی, یہ دونوں ایریاز تو خاص کر جارڈن بارڈر کے اوپر ہیں, یہاں پر جنگی مشقیں کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ پھر ابھی جو ویسٹ بینک سے خبر سامنے آ رہی ہے, بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے. 20,000 فلسطینیوں کو جینن سے ڈسپلیس کر دیا گیا ہے. 20,000 فلسطینیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, 150 کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی جو پچھلے دنوں سے آپریشن چل رہا تھا جس کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ اچھا لڑائی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو فل سکیل لڑائی ہے, وہ تو لارج سکیل لڑائی ہے. یعنی کہ 20 سالوں کے بعد, تقریباً 20 سال, 2 ڈیکیڈز کے بعد یہ اس وقت کی سب سے بڑی ڈسپلیسمنٹ ہے جو انٹرنلی ہو رہی ہے. تو انٹرنلی ڈسپلیس کرنے کے بعد وہ ان فلسطینیوں کو کہاں پر بھیجیں گے؟ جارڈن کے اندر بھیجیں گے. تو وہاں جارڈن کی تیاری ہے. معاملہ ٹلا تو نہیں ہے نا. وہ تو بھائی اگر ویسٹ بینک کے فلسطینی ریاست بھی نہیں بن رہی, ویسٹ بینک کے لوگوں کو ڈسپلیس بھی کر رہے ہیں, تو کہاں پر بھیجیں گے ویسٹ بینک کے لوگوں کو؟ آج نہیں تو کل, نہیں تو پرسوں جارڈن میں بھیجیں گے. تو اس لیے وہ معاملہ آگے سے آگے جو بڑھ رہا ہے. اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ یہ جواز پیش کر رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر ایران آ رہا ہے, ہم تو ایران سے لڑ رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں, Israel forcibly displaced more than 20,000 Palestinians from Jenin camp, and a woman martyred, her husband injured in an Israeli bombing on Nur Shams refugee camp. ابھی تھوڑی دیر پہلے نور شمس کے اندر یہ اگریشن جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیا گیا. ایک عورت شہید ہو گئی ہے, ساتھ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. Israeli defense minister, we will not allow the Iranian axis of evil to establish
ایسٹرن ٹیررسٹ فرنٹ دیٹ تھریٹنز دا سیٹلمنٹس ان دا ناردرن ویسٹ بینک. یہ تو ایران یہاں پر آ کر اپنا جگہ بنا رہا ہے, اس لیے ہم تو اس کو نکال رہے ہیں. تو یہ اس وقت کا سینیریو آپ کے سامنے ہے. پھر ہیرڈز کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ ہیرڈز ناظرین اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکنڈ فیز ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. ایک تو نتنیاہو نہیں چاہتا کہ سیکنڈ فیز آگے بڑھے, بلکہ جنگ ہو, اور پوری جو اسرائیلی ایکسٹریمسٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے ہو. لیکن یہاں پر اب ریزسٹنس بھی ذرا ڈیفرنٹ انداز میں سوچ رہی ہے. جب سے یہ پلان سامنے آیا نا کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے, تو ریزسٹنس میں کیا اس وقت تھاٹ پروسیس چل رہا ہے؟ وہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بہت سارے فلسطینی قیدی رہا بھی کروا لیے, اپنی شو آف سٹرینتھ بھی کروا لی, جو کچھ اچیو کرنا تھا انہوں نے بہت حد تک اچیو بھی کر لیا, بہت ساری ایڈ بھی آ گئی, ریلیف بھی جتنا فی الحال پہنچ سکتا تھا, اور دنیا کو شو بھی کروا دیا کہ اسرائیل ہارا ہے اور اپنی پاور بھی شو کروا دی. اگر آگے چل کر امریکہ نے یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کا, تو پھر سارے قیدی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کیا ضرورت ہے کہ اس کو صرف 30 دن آگے بڑھایا جائے اور سارے ان کے قیدی چھوڑ دیے جائیں تاکہ نتنیاہو کے اوپر پریشر بھی کم ہو جائے. اس وقت تل اویو میں مظاہرے ہو رہے ہیں نا, تو کیوں نہ کچھ, اگر یہ 20 دن کے بعد لڑائی شروع ہونی ہے, دیکھیں معاہدہ تو کمپلیٹ ہوا تھا, کمپلیٹ سیز فائر. جب امریکہ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ تو مان ہی نہیں رہا کسی سیز فائر کو, تو پھر 20 دن مزید اس کو بڑھانے کا کیا فائدہ؟ فی الحال جو اچیو کرنا تھا کر لیا. اب کچھ اسرائیلی قیدیوں کو رکھا جائے تاکہ وہ پریشر مینٹین رہے. جب لڑائی 20 دن بعد شروع ہونی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھر سارے قیدی چھوڑے جائے. اور امریکن جو پریزنرز ہیں وہ ابھی بھی ریزسٹنس کے پاس ہیں. تو امریکہ میں اور اسرائیل کے اندر ایک مسلسل جو پریشر ہے وہ بھی برقرار رہے گا. مظاہرے جو آلریڈی تھے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اگر سارے قیدی رہا ہو گئے تو جو اندرونی پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, آلموسٹ ختم ہو جائے گا, مظاہرے پھر نہیں ہوں گے. تو یہ پارٹ بھی ضروری ہے. اس لیے ریزسٹنس بھی اس انداز کے اندر سوچ رہی ہے جو یہ پلان امریکہ کی جانب سے کھل کر سامنے آیا ہے. پھر نتنیاہو کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی اس نے نیا انٹرویو دیا ہے اور اس کی ذرا نئی انٹینشنز دیکھیے. ایک تو اس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نو پیلسٹینین اسٹیٹ. پھر ٹرمپ کے پلان کو اس نے ڈیفینڈ کیا اور اس نے کہا کہ ٹرمپ نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ امریکی فوجی جائیں گے, یہ تو اس نے ہماری بات کی ہے, اصل میں ہم وہاں پر لڑیں گے. اور اس نے پھر کہا ہے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ, پیس تھرو اسٹرینتھ, امن جو ہے بذریعہ طاقت, اس کا مطلب سیدھی جنگی ہوتا ہے. نتنیاہو امن کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بش نے بھی یہی کہا تھا پیس تھرو اسٹرینتھ. اور آپ دیکھ لیں افغانستان ٹو عراق ٹو سیریا ٹو لیبیا ٹو سوڈان ٹو صومالیہ کیا ہوا. تو نتنیاہو کہہ رہا ہے, ٹرمپ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہوگا, یعنی یہ فلسطینیوں کو نکالنا یہ ان کے نزدیک پیس تھرو اسٹرینتھ ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو مزید مطلب سیدھی جو ہے وہ جنگیں ہیں. اس میں ہیرڈز یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیلیگیشن اگلے فیز کی مذاکرات کے لیے اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے, یعنی بس وہ ایک علامتی طور پر وہاں پر بھیجا گیا ہے. And Netanyahu believes that the scene of release of the kidnapped soldier from Gaza negatively affected opinion polls. خاص کر وہ جو مناظر آئے ہیں غزہ سے جس میں اسرائیل کی ڈیفیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے, اس کی بھی اس کو بہت زیادہ ہے. And we got the Abraham Accord because we bypassed the Palestinians. ہمارا امن اربوں سے اس لیے ہوا کہ ہم نے فلسطینیوں کو درمیان میں مائنس کیا, تو اب بھی ہم فلسطینیوں کو جو ہے وہ مائنس کریں گے. اب اس کی اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. When we complete the change and eliminate the Iranian axis, we will pave the way for an additional agreement with Saudi Arabia and other countries. پہلے ہم ایران کے اندر ریجیم چینج اور باقی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو ختم کرنے کے بعد پھر سعودی عربیہ اور باقی ملکوں کے ساتھ ایڈیشنل جو ایگریمنٹس ہیں وہ بنائیں گے. تو اس طرح کے خیالاتی ڈیلوژنل پلانز ان کے ذہنوں میں ہیں. تو پہلے ایران کو تباہ کریں گے, ریزسٹنس کو تباہ کریں گے, پھر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اور فلسطینی ختم. تو یہ بہرحال یہ لڑائی ہے, گولز ان کے اچیو ہونے والے نہیں ہیں, لیکن یہ سوچ بیسیکلی لڑائی ہے. حماس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, حماس کہہ رہا ہے کہ غزہ will remain a land liberated by the hands of its people and its fighters and forbidden to the occupying invaders and any external force. کسی ایکسٹرنل فورس کے ہاتھ میں غزہ نہیں جائے گا بلکہ اس کے لوگوں کے پاس ہی رہے گا, اور جو بھی انویڈرز آئے ہیں ان سے ہم نے لبریٹ کروایا ہے. اچھا, اب ایران کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ایران نے مکمل جنگی مدد کا اعلان کر دیا ہے. ساتھ ایران نے کہا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ غزہ کو کنسٹرکٹ کریں گے, بلڈ کریں گے. ہمیں ان کی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم بلڈ کریں گے غزہ کو. اسلامک کنٹریز کیپیبل آف ری بلڈنگ غزہ, ایران ٹیلز حماس. اینڈ ایران ول کنٹینیو ٹو سپورٹ دا ایکسس آف ریزسٹنس اینڈ دا اوپریسڈ پیپل آف غزہ. یہ ایران کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے. اینڈ حماس نے پھر شکریہ ادا کیا ہے. دا ہسٹورک رول آف ایران اینڈ دا سپورٹ فرنٹس ان سپورٹنگ دا پیلسٹینین پیپل اینڈ دیئر ریزسٹنس, شکریہ ادا ہوا ہے. تو یہاں پر ایران, ترکی, عرب ورلڈ, ان کا بھی کوارڈینیشن بڑھ رہا ہے. اگلی تفصیلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے. اور وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ جو سارا خطرناک سینیریو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں کوئی امن نہیں ہے,
لڑائی آفٹر لڑائی ہے. سعودی عربیہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایران اور ترکی اور یہ سارا ایک اتحاد جو ہے وہ یہاں پر قائم ہو. پہلے تو وہ فلسطینین اسٹیٹ میں انٹرسٹڈ نہیں تھے نا, اب تو فلسطینی ریاست لینی ہے تو کیسے لیں گے؟ تو ایک اتحاد کی یہاں پر اس سارے سینیریو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے تناظر کے اندر سب آگے بڑھ رہے ہیں, اور پھر پیچھے چین روس وہ بھی سارے کھڑے ہیں. اور یورپ کی پوزیشن ہے, ابھی یو کے پرائم منسٹر کا بیان آیا, وہ کہہ رہے ہیں جی غزہ کا سیز فائر آگے بڑھنا چاہیے, مکمل ہونا چاہیے, اور یونائٹڈ نیشن کے جو چیف ہے انہوں نے کہا جی فلسطینی ریاست کے بغیر کوئی امن نہیں ہے. تو یورپ بھی کہیں نہ کہیں اپنی پوزیشن بدل رہا ہے, اور ایسٹ اور گلوبل ساؤتھ اور یہ تو سارے کھڑے ہی فلسطین کے ساتھ ہیں. تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے. تو ادھر سے ان کے یہ سارے منصوبے, اور ادھر سے ریزسٹنس, اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ اور بہت سارے ممالک, اور جو اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑے تھے ان کو بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑ رہی ہے. تو اس طرح یہ آگے آنے والے دن جو ہے وہ بڑے نازک ہیں اور بڑے کرائسس سے بھرپور ہیں. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.